اور آداب اور مستحبات سے اوپر کی چیزیں. لیکن یہاں یہ لفظ سنن عام معنی میں استعمال ہوا ہے. ما سوى الفرائض، فرائض وضو کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ فقہا کی اصطلاح میں سنت کہلاتی ہو، مستحب اور آداب کہلاتی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سنت کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو سنت کا لفظ یہاں فقہی کتابوں کے مقابلے میں ذرا اپنے اندر تھوڑا سا عموم رکھتا ہے. بات سمجھ گئے بھی؟ جی. اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو وہ اپنا ہاتھ برتن کے اندر داخل نہ کرے. پہلے اس کو 3 مرتبہ دھو لے. فإنه لا يدري أين باتت يده، بات یبیت بیتوتن کے معنی رات گزارنا. تو باتت حالت کے وزن پر ماضی کا صیغہ ہے مؤنث کا، اس لیے کہ یہ شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی. عربوں کے یہاں پانی سے استنجا کرنے کا رواج بہت کم تھا پانی کی قلت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے اور ڈھیلے سے نجاست کا کلیتاً ازالہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تقلیل ہو جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ اجزا ضرور لگے رہ جاتے ہیں اور وہ شریعت کی نگاہ میں معفوان کے درجے میں. گرم موسم تھا، گرم علاقہ ہے، وہاں پسینہ آتا ہے اور پسینے کی وجہ سے وہ جگہ گیلی ہوگی مبرز، تو تھوڑے بہت جو ذرات وہاں لگے رہ گئے ہیں جو معفوان کے درجے میں ہیں ان میں بھی نمی آ جائے. اب رات کو آدمی کو خارش لگتی ہے، ہاتھ یہاں آ گیا یہاں آ گیا، تو مبرز بھی لہا جا سکتا ہے. احتمال ہے کہ وہ جو معمولی درجے کے ذرات لگے رہ گئے تھے مبرز میں، وہ پسینے سے گیلے اور نم ہو جانے کی وجہ سے ہاتھ میں لگ جائیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، اب وہ ہاتھ پانی کے اندر ڈالیں گے تو پانی خراب ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ یقینی نہیں ہے اس لیے ہاتھ دھونے کو فرض قرار نہیں دیا گیا. وہ احتمال کے درجے کی چیز ہے، اس لیے اس کو ادب اور سنت کے دائرے میں رکھا گیا کہ انسان کو پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے سو کے اٹھنے کے بعد، اور اس کے بعد برتن میں پانی میں ہاتھ ڈالنا چاہیے تاکہ پانی میں تفضل اور نجاست کا احتمال پیدا نہ ہو سکے. بات سمجھ گئے؟ جی. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ وليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے استنثار، کہ آدمی پانی بھی ڈالے ناک کے اندر پھر اس کو سنکے بھی. اس کی افادیت بیان فرما رہے ہیں کہ جب رات کو آدمی سوتا ہے تو عموماً ناک میں ناک کی ریزش جم جاتی ہے اور شیطان ہر گندی جگہ کو پسند کرتا ہے. تو گندگی کی وجہ سے اور خود اس میں وساوس پیدا کرنے کے لیے شیطان سوتے ہوئے آدمی کے نتنوں میں بیٹھ جاتا ہے. جب آپ ناک میں سے پانی ڈال کر سینکیں گے تو شیطان اور شیطان کے اثرات وہاں سے دور ہو جائیں گے. تو اب جو آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز آپ کے شیطانی اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی. تو استنشاق اور استنثار کا فائدہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا. جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے پھر وضو کرے تو اس کو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر سنکنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان رات بسر کرتا ہے اس کے نتنوں میں. متفق علیہ. وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر 3 ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه. عبداللہ ابن
ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے زبانی بتانے کے بجائے عملی طور پر بتایا۔ تو انہوں نے پانی منگوایا، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی اڈیلا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، اور دو مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھو لیا۔ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، پھر تین مرتبہ کلی فرمائی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر سنکا۔ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، یعنی اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھونا یہ وضو کی سنتوں میں سے سنت ہے۔ ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کا اعلیٰ درجہ 3 مرتبہ ہے، سنت کا ادنا درجہ 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، 3 مرتبہ سے بھی ہو جائے گی، لیکن 3 مرتبہ کا درجہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، پھر حضرت نے دو مرتبہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ثم مسح رأسه بيديه، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح فرمایا۔ فأقبل بهما وأدبر، پھر آپ پہلے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے۔ بدأ بمقدم رأسه، یعنی آپ نے مسح کی ابتدا سر کے اگلے حصے سے فرمائی تھی اور پھر پیچھے کی طرف گدی تک دونوں ہاتھوں کو لے گئے۔ ثم ردہما، پھر واپس لائے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ اسی جگہ آ گئے جہاں سے مسح کی ابتدا کی۔ ثم غسل رجليه، پھر حضرت نے اپنے دونوں پاؤں کو دھو دیا۔ رواہ مالک والنسائی ولابن داود نحوہ ذکر صاحب الجامع فی المتفق علیہ قیل لعبد اللہ۔ یہ جو ہم نے روایت اوپر نقل کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے الفاظ وہ ہیں جو میں آپ کو سنا رہے ہیں، اور متفق علیہ روایت کے اندر یوں ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے پوچھا گیا توضأ لنا وضوء رسول اللہ، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے دکھا دیجئے۔ فدعا بإناء، حضرت نے پانی کا برتن منگوایا۔ فأکفأ منہ علی یدیہ، اور اس برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ فغسلہما ثلاثا، 3 مرتبہ ان کو دھویا۔ ثم ادخل یدہ، پھر حضرت نے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ فاستخرجہا، اور پانی نکالا۔ فمضمض واستنشق من کف واحد، اور پھر آپ نے ایک ہی چلو پانی سے کلی کی اور اسی سے آپ نے استنشاق فرمایا۔ دیکھو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کے 2 طریقے حدیث پاک کے اندر مذکور ہیں۔ ایک طریقے کو محدثین فصل کہتے ہیں، ایک طریقے کو وصل کہتے ہیں۔ ایک چلو میں آپ نے پانی لیا، اس میں سے تھوڑا سا پانی لے لیا منہ میں، تھوڑا سا بچا لیا، تھوڑا سا ایسے منہ میں لے کر آپ نے کلی کر دی، جو بچا ہوا پانی ہے اسے پھر دوبارہ لیا، پھر ایسے تھوڑے سے پانی سے کلی کی، باقی بچا ہوا پانی ناک میں ڈال دیا۔ اس کا نام ہے غسل۔ اور کلی علیحدہ کریں 3 مرتبہ، پھر کلی سے فارغ ہو کر نیا پانی لے کر کے جو ہے علیحدہ سے 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالیں، اس کو کہتے ہیں فصل۔ حدیث پاک کے اندر دونوں طریقے مذکور ہیں، فصل بھی مذکور ہے اور غسل بھی مذکور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غسل افضل ہے، ہمارے نزدیک فصل افضل ہے، اس لیے کہ فصل کے اندر نظافت کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ جو روایت ہے اس میں غسل کا تذکرہ ہے، فصل کا تذکرہ، یعنی جو طریقہ شوافع کے یہاں محبوب ہے وہ طریقہ اس روایت کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اوپر جو آپ نے پڑھا ہے اس میں جو ہے فصل کا طریقہ نہیں بلکہ فصل کا طریقہ مذکور ہے، جو حنفیہ کے محبوب طریقہ ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ
ایسا کیا، پھر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا، پانی نکالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھو لیا، پھر پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی نکالا، پھر 2 مرتبہ، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا 2 مرتبہ، پھر پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی نکالا، اور پھر آپ نے مسح کیا سر کا۔ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ، تو پہلے آپ ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے۔ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھو لیے۔ ثُمَّ قَالَ، یہ وضو کس کا بیان ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم کا۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح وضو کرنے کے بعد اپنے ان شاگردوں سے خطاب کیا جنہوں نے حضور کا وضو سیکھنے کی گزارش کی تھی، تو ان سے فرمایا ہاکذا کان وضوء رسول، اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وفي روایت، اور ایک روایت میں فَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَنثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ، پھر یوں فرمایا کہ 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ ناک سے پانی سنکا، اور 3 چلو پانی سے آپ نے یہ کام کیا۔ وفی اخرى، اور ایک روایت کے اندر یوں ہے فَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ، کہ حضرت نے ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی فرمائی اور ایک ہی چلو پانی سے ناک میں پانی بھی ڈالا۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، اور یہ عمل آپ نے 3 بار فرمایا۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک اور روایت کے اندر یوں ہے فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، کہ حضرت نے اپنے سر کا مسح کیا اور پہلے آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھوں کو لے گئے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے، مَرَّةً واحدہ، یعنی غسل کے اندر تو تثلیث مسنون ہے، مسح کے اندر تثلیث مسنون نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسح کے اندر تثلیث کریں گے تو پھر مسح نہیں رہے گا، وہ تو غسل بن جائے گا، تو پھر مسح کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے مسح کے اندر کیا ہے، صرف ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا، 2 یا 3 مرتبہ نہیں کیا جائے گا۔ وفی اخرى، اور بخاری شریف ہی کی ایک اور روایت میں یوں بھی ہے فَمَضْمَضَ وَاسْتَنثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غُرَفَةٍ وَاحِدَةٍ، 3 مرتبہ آپ نے کلی اور استنشاق کیا ایک ہی چلو پانی سے۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لم يزد على هذا، رواه البخاري۔ بخاری شریف کے اندر مسلسل 3 مزید باب قائم کی اور 3 طرح کی روایت ہے کہ باب الوضوء مرۃ، وہاں یہ روایت ہے، پھر باب الوضوء مرتين 2 مرتبہ روایت ہے، پھر باب الوضوء ثلاثا 3 مرتبہ کی تذکرہ لائے۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام عموماً ہمیشہ اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونے کا، کبھی کبھی 2 مرتبہ، اور کبھی کبھی لوگوں کے لیے بیان جواز کے لیے بتانے کے لیے یہ 3 مرتبہ کا یہ عمل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے ایک بار بھی چہرہ دھو لیا، ایک بار بھی ہاتھ دھو لیے، تو ایک بار دھونا بھی فرضیت کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بات بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک مرتبہ بھی وضو فرمایا تاکہ صحابہ دیکھ لیں، اسی کا بیان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے وضو فرمایا ایک مرتبہ، لم یزد علی ھذا، اور ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں فرمایا، رواه البخاری۔ وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، رواه البخاري۔ 2 مرتبہ بھی آپ نے۔ وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ 3 حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا مقاعد میں، اور فرمایا کیا میں تم کو نہ دکھاؤں پیغمبر علیہ السلام کے وضو کا طریقہ؟
فتوضأ ثلاثا ثلاثا، اور پھر آپ نے تین مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھویا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأ وأوحر۔ وضو کے اندر اسباغ مطلوب ہے، تتمیم مطلوب ہے۔ اگر اعضائے موصولہ میں سے ایک ذرا سا حصہ بھی بغیر دھوئے رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو میں کمی رہ جائے گی، وضو میں کمی رہ جائے گی تو نماز کے اندر بھی کمی رہ جائے گی۔ ایک مرتبہ جلد بازی میں حضرات صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کا ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا وضو کرتے ہوئے، تو حضرت نے اس پر نکیر فرمائی ویل للعقاب من النار۔ جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے پایا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے لوٹ کر مدینہ آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم راستے میں ایک چشمے پر پہنچے تعجل قوم عند العصر، تو عصر کی نماز کے لیے لوگوں نے جلدی وضو فرمایا۔ فتوضؤوا وهم حجال، لوگوں نے عصر کے وقت جلدی کا مظاہرہ کیا تو لوگوں نے جلدی وضو کیا۔ فانتہینا الیہ، جب لوگ یعنی حضور قافلے میں کچھ پیچھے رہ گئے تھے اور صحابہ کرام پانی پر قدرے پہلے پہنچ گئے تھے، تو عصر کا وقت بہت تنگ ہوا جا رہا تھا، اس لیے جلدی سے نماز پڑھنا چاہتے تھے، وضو بھی جلدی۔ اس جلدی میں کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی، کہتے ہیں ابھی وہ وضو کر ہی رہے تھے کہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، اور ان کی ایڑیاں سوکھی نظر آ رہی تھی، ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچا تھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ اسبغ الوضوء، اس لیے وضو خوب اچھی طریقے سے کامل مکمل طریقے سے کیا کرو۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على الإمامة وعلى الخفين ومسلم۔ دیکھو امامے پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا، مسح سر پر کریں گے تبھی وضو ہوگا۔ اگر امامے کے اوپر کسی نے گیلا ہاتھ پھیر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، مسح راس کا تحقق نہیں ہوگا۔ یہاں جو راوی بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت نے اپنے امامے پر مسح فرمایا تھا، یہ دراصل ان کا اپنا مشاہدہ ہے، حقیقت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنے ہوئے، امامے کو کھولو پھر اس کو باندھو، یہ ایک لمبا مرحلہ ہے، اور سفر میں چندی ہوتی ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، تو حضرت نے اصل میں پانی دھویا تو یہاں پیشانی پر یوں رکھ کے یوں کیا، یہ جو آپ نے پیشانی کے اوپر سے ہٹایا ہے نا اس کو، مسح کو اوپر جو ہے امامے کو، راوی نے اس کو یہ سمجھ کر تعبیر کر دیا کہ آپ نے امامے پر مسح کیا، حالانکہ امامے پر مسح نہیں ہوتا، مسح تو آپ نے سر پر فرمایا ہے، اور سر پر ہاتھ پہنچانے کے لیے امامے کو پیچھے دھکیلا ہے، دھکیلنے کے لیے جو امامے پر ہاتھ رکھا گیا ہے اس کو راوی نے مسح سے تعبیر کر دیا ہے،
ورنہ حقیقت میں آپ نے مسا کا فرمایا تھا سر مبارک پر فرمایا تھا. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے پیشانی پر بھی مسا نہیں ہوتا. جہاں سے سر کا اطلاق ہوتا ہے منبت شعر، تو منبت شعر بالوں کے اڑنے کی جو جگہ ہے یہاں سے سر شمار کیا جاتا ہے. اور یہ پیشانی گرچہ سر میں ہے لیکن چہرے میں گنی جاتی ہے، اس لیے چہرہ دھوتے وقت اس کو دھونا ضروری ہے منبت شعر سے نیچے نیچے. تو یہاں بھی حضرت نے پیشانی پر مسا نہیں فرمایا تھا. یہ میرا رومال بندھا ہوا ہے، اگر میں یوں اس کو پیچھے کو دھکیلوں گا تو میرا یہ حصہ بظاہر کہاں دکھائی دے گا؟ پیشانی کو. تو راوی کو ایسا لگا کہ شاید حضرت نے پیشانی پر یعنی امامہ ہٹاتے وقت جو انگلیاں پیشانی کے مد مقابل آ گئی ہیں اسی کو انہوں نے اپنے رویت کے اعتبار سے مسح کے نام سے تعبیر کر دیا. ورنہ نہ پیشانی کا مسح ہوتا ہے نہ امامے کا مسح ہوتا ہے، مسح تو سر کا ہوتا ہے، تبھی فرضیت ادا ہوتی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، پھر اپنی پیشانی کا مسح فرمایا اور امامے پر مسح فرمایا اور موزوں پر مسح فرمایا. موزوں پر مسح فرمایا یا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ثم استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتناوله. متفق عليه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ہو سکتا تھا تمام کاموں میں داہنی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے، پاکی حاصل کرنے میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی اور جوتے پہننے میں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم فاذا توضا ثم فابدؤوا بأيامنكم فابدؤوا بأيامنكم اذا لبستم و اذا توضأتم، جب تم کپڑے پہنا کرو اور جب تم وضو کیا کرو. فابدؤوا بأيامنكم، تو داہنی طرف سے ابتدا کیا کرو. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه ورواه احمد وابو داود. عن ابي هريره جو شخص اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا، یعنی کامل اور مکمل نہیں ہوتا. وضو سے پہلے تسمیہ پر عمل کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے. وعن اللقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. لقيط ابن صبیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے احکام بتا دیجیے. تو حضرت نے جواب دیا اسبغ الوضوء، وضو کو کامل مکمل طریقے سے کیا کرو. وخلل بین الاصابع، اور دونوں انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو. وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق میں مبالغہ کیا کرو. الا ان تکون صائما، الا یہ کہ تم روزے سے ہو. روزے کی حالت میں استنشاق کے اندر مزمزے کے اندر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اندیشہ رہتا ہے کہ حلق میں پانی پہنچ جائے گا. اس لیے حلق میں پانی نہ پہنچے تو مبالغہ مت کرو. باقی روزے کی حالت نہیں ہے تو خوب مبالغہ کرو، یعنی بآسانی جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہو پہنچانے کی کوشش کرو. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه نحوه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم وضو کرنا شروع کیا کرو فخلل اصابع یدیک ورجلیک، تو تم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کیا کرو اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی خلال کیا کرو، تاکہ ان انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ سوکھی اور خشک نہ رہ جائے. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه اصابع رجلیہ بخنصرہ،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو اپنے پیر کی انگلیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی خنصر سے ملا کرتے تھے. رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به. پیغمبر علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو ایک چلو پانی لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی تھوڑی کے پیچھے ڈالتے. جیسے پانی لیا اور اتنی کیوں ڈالتے ویسے پیچھے سے پانی بھی چڑھ گیا ہے نا سارے جڑوں کے اندر, آرام سے پانی پہنچ گیا, سارے بال بھیگ گئے اور اندر کی کھال گئی. اس طرح سے انسان نہیں رہا. فخلل به لحیته, اور پھر اس پانی سے آپ اپنی داڑھی مبارک کا خلال فرمایا کرتے تھے اور یوں فرماتے تھے ھذا امرنی ربی, مجھے میرے پروردگار نے اسی طرح کرنے کا حکم فرمایا. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه الترمذي والدارمي. پیغمبر علیہ السلام داڑھی مبارک میں خلال فرمایا. وعن ابي حية رضي الله عنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا. حضرت ابو حیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو فرمایا تو پہلے آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا یہاں تک کہ ان کو صاف کیا, مل کے دھویا تاکہ میں ثم مضمض ثلاثا, پھر 3 مرتبہ کلی فرمائی, واستنشق ثلاثا, 3 مرتبہ آپ نے ناک میں ڈالا, وغسل وجهه ثلاثا, 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھو لیا, وذراعی, اور دونوں کلائیوں بھی 3 مرتبہ دھو لی, ومسح برأسه مرة, اور 1 مرتبہ سر کا مسح فرمایا, ثم غسل قدميه إلى الكعبين, پھر دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھویا, ثم قام, پھر حضرت کھڑے ہوئے, فأخذ فضل طهوره فشربه, پھر حضرت نے وضو کا بچا ہوا پانی لیا اس کو نوش فرما لیا کھڑے کھڑے. پھر فرمایا احببت ان اریکم کیف کان, میری خواہش یہ تھی کہ میں تم کو دکھا دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ. فہذا, تو حضرت کے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا, یعنی جس طریقے سے میں نے وضو کیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. وعن ابن خير رضي الله عنه قال نحن جلوس وعن ابن خير رحمه الله قال نحن جلوس ننظر إلى علي رضي الله عنه حين توضأ فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنفق ونثر بيده. خیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی کا عمل دیکھ رہے تھے. جب آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے داہنا ہاتھ پانی میں داخل کیا, فملأ فمه, اور اپنے میں پانی بھرا, فمضمض کلی فرمائی, واستنشق, ناک میں پانی ڈالا, ونثر بیدہ الیسری, اور بائیں ہاتھ سے ناک سے رکھ دی. فعل هذا 3 مرات, یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کیا, 3 مرتبہ کلی فرمائی, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ ناک کے پانی کو سنک کر کے صاف کیا. ثم قال, پھر فرمایا من سرہ ان ینظر الی وضوء رسول اللہ, جو شخص پیغمبر علیہ السلام کے وضو کو دیکھنا پسند کرتا ہو, فہذا, وہ تو دیکھ لے, یہی حضور کا وضو کرنے کا انداز ہے. رواہ